میں نے کہا اخلاق صاحب کیوں اپنے ٹور کا بیڑا غرق کرنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ سوا ستیہ ناس ہو جائے گا تمہاری ساری تفریح کا۔ تمہارا خیال ہے کہ باقی لوگ تمہاری وجہ سے بیزاری محسوس کریں گے ٹور کے دوران؟ وہ تو دور کی بات ہے بولے بادشاہ، جوں ہی تمہارے منہ سے یہ بات نکلی کہ تم مجھ سے ملے ہو اور تم مجھے اپنے ساتھ ٹور پہ لے جانا چاہتے ہو، تمہارے سارے ہمراہیوں کا منہ پھول کر کپا ہو جائے گا۔ پھر بے شک تم معذرت بھی کر لو، مگر جو بدمزگی تمہاری خواہش کی وجہ سے پیدا ہوگی وہ آخر تک تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاق اعتماد سے بولا، میری بات ماننا ہی پڑے گی انہیں۔ بھائی اب کوئی ایویں شیویں چیز نہیں ہوں میں، اخلاق احمد شہزاد MBA ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں میرے ساتھ، اور خیر سے تمہارے بڑے تایا صاحب کا داماد بھی بننے والا ہوں۔ نرگس سے منگنی ہو چکی ہے میری، اخلاق نے بڑے انداز سے گردن اکڑا کر کہا۔ یہ واقعی ایک اہم اطلاع تھی۔ میرے استفسار پر اخلاق نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ نرگس سے اس کی منگنی کب ہوئی اور شادی کب متوقع ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ساری بات سننے کے بعد کہا، تمہاری منگنی کا سن کر خوشی ہوئی، اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ تم تایا جان اور دیگر افراد پر بڑے مؤثر طریقے سے دباؤ ڈال سکتے ہو، لیکن اگر میں ہی تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو پھر؟ اس نے چھلانگ لگا کر میری گردن دبوچ لی۔ پھر میں تجھے اغوا کر کے لے جاؤں گا، اگر خود نہ کر سکا تو کرائے کے گنڈوں سے کروا لوں گا۔ قریب سے گزرتی ہوئی دو لڑکیاں ہمارے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اخلاق نے گھبرا کر میری گردن چھوڑ دی۔ اخلاق کے ساتھ مجھے ہمیشہ سے تھوڑا بہت انس رہا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے تمام کزن سے مختلف تھا۔ بے شک وہ بھی میرے دیگر رشتہ داروں کی طرح خاصا خوشحال و ماڈرن تھا، مگر اس میں وہ خاص قسم کی نخوت تو بیگانگی نہیں تھی جو ہمارے خاندان میں ہمارے گھر آنے کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ اسکول اور پھر کالج کے زمانے میں بھی کئی بار اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، کبھی کبھی کسی شادی بیاہ یا مرگ پر بھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت ہوش اخلاقی سے ملا تھا، اور اکثر اس نے ان فاصلوں پر اظہار تعصب کیا تھا جو ہمارے گھرانے اور دیگر خاندان کے درمیان موجود تھے، لیکن وہ بچپن یا لڑکپن کی باتیں تھیں۔ ان دنوں وہ ان فاصلوں کے بارے میں سوچ سکتا تھا، انہیں مٹانے یا کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز لیاقت باغ کے سبزہ زار میں ہم قریباً 2 گھنٹے تک مصروف گفتگو رہے، یہاں تک کہ صبح کی ڈولی رخصت ہو گئی اور سورج نے ہر طرف کرنوں کا جال بچھا دیا۔ اخلاق نے مجھ سے میرا پتہ ٹھکانہ دریافت کر لیا تھا اور اپنا ایڈریس بھی دے دیا تھا۔ اگلے دن مجھ سے ملنے کا پختہ عہد کر کے وہ واپس چلا گیا۔ اس نے اگلے روز آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ شام کو ہی پھر دھمکا۔ یار تیرا ایڈریس ڈھونڈنے میں دانتوں پسینہ آ گیا۔ وہ دانتوں کے بجائے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولا، میں اسے اندر لے آیا، تمہیں تو کل آنا تھا۔ وہ گانا نہیں سنا تم نے بے خودی میں صنم اٹھ کے جو قدم؟ کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کل تک کہیں ادھر ادھر نہ کھسک جاؤ، اگر کھسک جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے سارے پروگرام کا کریا کرم ہو جاتا۔ بھائی میں پکا فیصلہ کر چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ جس ٹور پر ہم جا رہے ہیں وہ تمہارے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ناقص خیال ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے ہمسفروں اور خصوصاً بڑے تایا جان سے بات نہیں کی۔ کر چکا ہوں بھائی، اسی لیے تو آیا ہوں۔ یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جاؤں؟ میں نے بے حد حیرت کا اظہار کیا۔ کامرڈ، میں نے انہیں آمادہ کر لیا ہے۔ آمادہ کرنے اور آمادہ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم نے ایک ہونے والے داماد کی حیثیت سے ان پر دباؤ ڈالا ہوگا، ان کے پاس تمہاری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا ہوگا۔ چلو ایسے ہی صحیح، لیکن میں تمہیں ساتھ لیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ اگر تم نہیں گئے تو سمجھو یہ ٹور بھی ختم ہو جائے گا۔ بھائی میرے لیے یہ بات کسی طور بھی قابل قبول نہیں کہ تم جیسے تجربہ کار ہائیکر کے ہوتے ہوئے ہم سلجوق جیسے چگت کو پارٹی لیڈر بنائیں اور اس کی زیر نگرانی ٹریکنگ اور کیمپنگ وغیرہ کریں۔ اٹ از امپاسبل، تمہیں چلنا ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم صرف اپنا تفریح دورہ برباد کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں ٹھیک سے معلوم نہیں کہ تایا صاحبان اور ان کے اہل خانہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری موجودگی میں انہیں یہی محسوس ہوگا وہ کسی بڑے ڈکیت یا عالمی شہرت یافتہ قاتل کے ساتھ تفریح پر نکلے ہوئے ہیں۔
اور اس حماقت کے نتیجے میں کسی بھی وقت ان کی جان و مال کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جب جان و مال و آبرو کو شدید خطرات لاحق ہوں تو تفریح کیا حق ہوگی؟ مگر وہ لوگ تمہیں ایسا کیوں سمجھتے ہیں جبکہ تم ایسے نہیں ہو؟ یہ بات تم ان سے پوچھو تو بہتر ہے، پھر بھی تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا۔ میرے خیال میں میری سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ مجھ میں منافقت نہیں ہے۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، کبھی کبھار ڈرنک بھی کرتا ہوں۔ میرے دوستوں میں بھلے مانس بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بھلے مانس نہیں ہیں۔ آوارگی میرا شوق ہے اور ایسی شرافت پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جس کی اصل بزدلی پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں اپنے حق کے لیے لڑنے کی بات ہو میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ اب تم میری ان حسرتوں کو برائی کہہ لو، بے راہ روی کہہ لو یا کوئی اور نام لے لو، لیکن یہ میری ذات کا حصہ ہیں اور میں نے کبھی بھی انہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے اندام سے باہر ہوں اور تمہارے بڑے چھوٹے مجھے منہ نہیں لگاتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ تمہاری زبان سے میرے بارے میں سن کر ان کا خون کھول اٹھا ہوگا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اپنے دلی جذبات تم پر ظاہر کیے ہیں یا نہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ سب تمہیں کوس رہے ہوں گے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ ہمارے درمیان قریباً 1 گھنٹے تک بحث ہوئی۔ اخلاق اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ وہ ٹریکنگ اور ہائیکنگ کے سلسلے میں میرے تجربے سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ مجھے میرے اسباب سمیت اسی ہوٹل میں لے آیا جہاں چھوٹے بڑے تایا کی فیملیز ٹھہری ہوئی تھیں۔ خلاف توقع سب لوگ خوش دلی سے ملے، یہاں تک کہ بڑے تایا جان کے ماتھے پر بھی ناگواری کی بس 1-2 شکنیں ہی نظر آ سکیں۔ میں قریباً 5 سال بعد ان لوگوں سے مل رہا تھا۔ سب چہرے بدلے نظر آ رہے تھے۔ بچپن اب لڑکپن میں ڈال گیا تھا۔ جو لڑکے تھے وہ اب جوان نظر آ رہے تھے۔ جو عمر رسیدہ تھے وہ اب مزید عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ مزید عمر رسیدہ ہونے والوں میں بڑے تایا احتشام اور بڑی تائی نصرت شامل تھیں۔ تاہم چھوٹی تائی اور چھوٹے تایا صحت مند نظر آتے تھے۔ دونوں کافی فربہ اندام بھی تھے۔ لگتا تھا کہ کھانے پینے کے دونوں زبردست شوقین ہیں۔ بڑے تایا کی چھوٹی بیٹی یعنی نرگس کی چھوٹی بہن اینی اب جو جوان ہو گئی تھی۔ تراشیدہ بالوں اور ماڈرن لباس کے ساتھ وہ خاصی دلکش نظر آ رہی تھی۔ بڑے تایا کے گھرانے میں ایک بہو کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ خاموش طبع اس جوان سال خاتون کا نام فرحین تھا۔ بڑے تایا کا بیٹا رضوان بھی ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے تایا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی اس گروپ میں شامل تھیں۔ یہ ہنستے مسکراتے روشن چہرے تعلیم یافتہ اور ماڈرن لوگوں کا گروپ تھا۔ تعلیم یافتہ اور ہنسمکھ تو کسی حد تک میں بھی تھا، لیکن شاید ان لوگوں کی طرح ماڈرن نہیں تھا، بلکہ یا پھر کوئی اور کمی تھی مجھ میں کہ میں خود کو ان کا ہم پلہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں میں پہنچ کر میں نے عجیب طرح کی بے چینی محسوس کی، لیکن جس طرح وہ اپنی ناگواری چھپائے ہوئے تھے اسی طرح میں نے بھی اپنی بے چینی چھپائے رکھی کہ ایک اچھے سفر کے لیے یہ تھوڑی سی منافقت ضروری ہو گئی تھی۔ 22 جون کے روز ہم 10 بجے کے قریب راولپنڈی سے کاغان کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ قافلہ 4 گاڑیوں پر مشتمل تھا اور ان میں ایک بڑی اسٹیشن ویگن بھی تھی۔ اسٹیشن ویگن میں ساز و سامان کے علاوہ 3-4 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش بھی تھی۔ میں مہران گاڑی میں اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن اخلاق نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ مارگلہ گاڑی میں بٹھایا۔ اس گاڑی میں رضوان کے علاوہ میرا چاچا زاد ندیم بھی سوار تھا۔ وہ زبردست قسم کا لطیفہ گو اور خوشنوا شخص تھا۔ اخلاق کے بعد ندیم ہی تھا جس نے اس گروپ میں میری آمد کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کیا تھا۔ ندیم کی موجودگی کے سبب سفر اچھا کٹتا رہا۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ دوپہر کا کھانا ایبٹ آباد پہنچ کر ہی کھایا جائے گا، لیکن راستے میں 2-3 جگہ گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہوئے۔ ہم قریباً 1 بجے حسن ابدال پہنچ پائے۔ حسن ابدال میں لبے سڑک 3-4 ہوٹل کھانے کے حوالے سے بڑے مناسب ہیں۔ میرے مشورے پر کھانا وہیں کھا لیا گیا۔ اس کے بعد ہم ایبٹ آباد روانہ ہوئے۔ ابھی ہم ہری پور سے کچھ ہی آگے گئے تھے کہ عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے بائیں پہلو میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد کی نوعیت اور اٹھان محسوس کر کے ایک دم میرے مساموں سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ یہ گردے کا درد ہے۔ گردے کا درد مجھے 2-3 بار پہلے بھی ہو چکا تھا، لہٰذا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔
پچھلے 6-7 سال سے یہ درد بالکل نہیں ہوا تھا، لہٰذا ہری پور سے ایبٹ آباد کی طرف جاتے ہوئے جب یہ درد اچانک شروع ہوا تو میرے ذہن میں کسی ایسے آتش فشاں کا خیال آیا جو برسوں سے خاموش تھا اور اب اچانک انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا تھا۔ شروع میں تو میں نے خود کو فریب دینے کی کوشش کی اور دل کو سمجھایا کہ یہ کوئی اور درد ہوگا۔ گاڑی میں کولر موجود تھا۔ حافظ متقدم کے طور پر میں نے 3-4 گلاس پانی پیا اور جیلوسل کی کئی گولیاں حلق سے نیچے اتاریں، لیکن جلد ہی بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دعا کی کہ مصداق درد ناقابل برداشت ہو گیا، اور اس درد سے بڑھ کر یہ احساس ناقابل برداشت ہو گیا کہ یہ درد اب آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ 5-10 منٹ کے اندر میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا اور میری حالت زار دیکھتے ہوئے اخلاق کو گاڑی روکنی پڑی۔ جوں ہی ہماری گاڑی روکی باقی بھی روک گئی۔ جلد ہی یہ خبر پورے گروپ کو معلوم ہو گئی کہ مجھے گردے کا شدید درد ہو رہا ہے۔ درد کی اذیت کے ساتھ ساتھ اب ایک عجیب سی پشیمانی بھی دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ میں دل میں خود کو اور اپنے نامراد گردے کو کوس رہا تھا۔ پچھلے 6 سال میں کیسے مشکل حالات میں کتنے کٹھن سفر کیے، لیکن گردے نے ذرا اثر قبول نہ کیا۔ اب ایک آسان اور آرام دہ سفر کے دوران میں اس کا فیوز اڑ گیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ درد ایسا شدید نہیں، ہم سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی تیز نظر میرے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ اس نے نادر شاہی فیصلہ جاری کر دیا کہ ایبٹ آباد میں قیام کیا جائے۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ نہایت ہی روشن مستقبل والے داماد صاحب کی بات ٹالنا بڑے تایا جان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اب اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد تایا جان نے اخلاق کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود بڑی تائی جان کی طبیعت بھی کچھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ ان کا دل مسلسل متلا رہا تھا اور وہ بار بار مولی کا نمک چاٹتی نظر آ رہی تھی۔ جب بڑے تایا جان نے اخلاق کی ہاں میں ہاں ملائی تو باقی گروپ کو بھی چاروں نچار یہ بات ماننی پڑی۔ ویسے بھی سب لوگوں کو کہیں منزل پر تو پہنچنا نہیں تھا، یہ سیر و سیاحت کا ٹور تھا اور ایسے ٹورز پر ہر خوبصورت مقام منزل ہوتا ہے۔ گروپ کی لڑکیوں کو خاص طور سے شملہ ہل دیکھنے کا شوق تھا۔ بڑے تایا اور رضوان وغیرہ نے الیاسی مسجد نہیں دیکھی تھی۔ غالباً انہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ گردے کے درد کا احترام بھی ہو جائے گا اور ایبٹ آباد کی سیاحت بھی ہو جائے گی۔ جلد ہی سب نے بیک زبان کہا کہ آج رات ایبٹ آباد میں قیام کیا جائے۔ پورا فعال ایبٹ آباد کے کشمیر ویو ہوٹل کے نام نکلا۔ رضوان وغیرہ پہلے بھی اس ہوٹل میں ٹھہر چکے تھے۔ اچھا ہوٹل تھا، بارونق علاقہ تھا۔ ایک طویل بالکونی تھی جس پر سامنے کی طرف سیمنٹ کے خوبصورت ستون بنے ہوئے تھے۔ ان 3-4 فٹ اونچے ستونوں کے ساتھ ساتھ کرسیاں اور میزیں رکھی تھیں۔ یہاں بیٹھ کر نیچے بازار کی رونق اور پہاڑوں کے مناظر دیکھنا بھلا معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے پہلو میں چونکہ درد کا خنجر پیوست تھا، لہٰذا میں ہوٹل اور ارد گرد کی خوبصورتی پر بالکل نگاہ نہیں ڈال سکا۔ 4 کمرے بک کرائے گئے تھے، ان میں سے ایک ڈبل بیڈ کا چھوٹا کمرہ تھا۔ یہ اخلاق نے میرے لیے حاصل کیا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا اور تندہی سے میری تیمارداری میں مصروف ہو گیا۔ میں نے درد کش گولیاں کھائیں، دل میں موہوم سی امید تھی کہ شاید درد میں افاقہ ہو جائے، لیکن جب 1-1.5 گھنٹے تک یہ امید پوری نہیں ہوئی تو اخلاق نے مجھے ایک نزدیکی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوا دی اور گلوکوز کی ڈرپ تجویز کی۔ میری کزنز میں سے بڑے تایا کی بیٹی اینی میڈیکل کر رہی تھی اور فائنل ایئر میں تھی۔ اس نے مجھے انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس رات اخلاق صبح تک میرے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ رات مجھ پر بھاری بھی بہت تھی۔ درد کسی پہلو چین نہیں لینے دے رہا تھا، اوپر سے قے بھی شروع ہو گئی تھی۔ اینی نے بڑی دل جمی سے میری دیکھ بھال کی۔ وہ ایک دلکش لڑکی تھی اور میں سخت تکلیف کے حالوں میں بھی اس کی خوبصورتی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ رات 12 بجے کے لگ بھگ بازو ہلنے کی وجہ سے میری نس میں لگی ہوئی ڈریپ کی سوئی ہل گئی اور دوبارہ سوئی لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ معلوم نہیں کیوں نس نہیں مل رہی تھی۔ اینی نے بازو پر تقریباً 10 جگہ کوشش کی لیکن سوئی نہیں لگ سکی۔ ہر بار جب وہ سوئی میرے بازو میں چبوتی تو میرے بجائے اس کے منہ سے سی نکل جاتی۔ اذیت کی حالت میں بھی اس کی یہ ادا مجھے بھلی لگ رہی تھی۔ وہ خوشبودار لڑکی تھی۔ اس کا قرب، اس کے نازک ہاتھوں کا لمس میری تکلیف کی شدت کو کم کر رہا تھا۔
ایسے ہی ایک موقع پر جب اخلاق کمرے سے باہر تھا اور وہ میرے اوپر جھکی ہوئی مجھے دعا پلا رہی تھی، اس کی بھابھی فرحین کمرے میں داخل ہوئی۔